بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 2 صداقت۔ بیٹا قول کی صداقت مومن کا وصف ہے۔ سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ سچ بولنے والوں کو اللہ ان کی سچائی کا بدلہ عطا کرے۔ بیٹا زبان سے کوئی بات کہی جائے اور دل سے اس پر یقین نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن دل سے اس کلمے کی گواہی دینا ایمان کی شرط ہے۔ دل کی اسی گواہی کا نام قلب کی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت سخت ناپسند ہے۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس پر مکمل یقین رکھا جائے، اس کی جھلک عمل میں نظر آئے۔ یعنی جب ہم کسی بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں تو اس کی جھلک جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یعنی جس بات کو ہم دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر عمل بھی کریں۔ انسان جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، نہ کہ دکھاوے اور نمائش کے لیے۔ یعنی انسان کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ عبادت کرنا ایک عمل ہے، اگر اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہے تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے اور اس کے اصل مقصد سے غفلت برتی جائے تو پھر یہی عبادت انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہو اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے دیکھ کر مجھے بہت ہی نیک پرہیزگار قسم کا انسان سمجھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا دکھاوے میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی جو عبادت ہے انسان کے لیے وہ ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ بیٹا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دکھاوے کے لیے کیے جانے والے اعمال اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ عمل جو کہ آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جی بیٹا، آج ہم نے پڑھا عمل کی صداقت، اور یہ بیٹا ایکسرسائز کے مطابق کوسچن نمبر 4 ہے آپ کا کہ عمل کی صداقت اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ جی بیٹا، اب اس کے شارٹ کوسچن آنسر ہم دیکھیں گے۔ جی بیٹا دیکھیں کوسچن، عمل کی صداقت سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا آنسر ہے لائن نمبر 1 سے ہی۔ عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس پر مکمل یقین رکھا جائے، اس کی جھلک عمل میں نظر آئے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے انسان کو کام کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے؟ بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا آنسر ہے انسان جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، نہ کہ دکھاوے اور نمائش کے لیے۔ یہاں تک بیٹا۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے کون سا عمل کامیابی کا ذریعہ ہے؟ یہ بیٹا دیکھیں یہاں سے لائن نمبر 3 سے، عبادت کرنا ایک عمل ہے، اگر اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہے تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے کون سی عبادت انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے؟ یہ بیٹا یہاں سے دیکھیں اگر عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے اور اس کے اصل مقصد سے غفلت برتی جائے تو پھر یہی عبادت انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہاں تک بیٹا۔
جی بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن پاک میں کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جی بیٹا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کون سا عمل ہرگز قبول نہ ہوگا؟ جی بیٹا یہاں سے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دکھاوے کے لیے کیے جانے والے اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی جو اعمال دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ جی بیٹا آج ہم نے کوشچن نمبر 4 کیا، عمل کی صداقت، اور ساتھ ہی مختصر سوالات کے جوابات کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔